اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قابل صد احترام معزز شرکاء، عربک لینگویج کورس اللہ جل مجدہ کا فضل و کرم ہے اور حضور نبی محتشم علیہ افضل الصلوات و تسلیمات کے نالین پاک کا تصدق ہے کہ آج ہم عربک لینگویج کورس کی 12ویں کلاس میں شریک ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ کے علم میں ہے کہ ہر کلاس کے شروع میں ہم حصۃ القواعد میں سے گرامر کا ایک پورشن پڑھتے ہیں۔ تو گرامر کے پورشن میں یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہم فعل مضارع ماضی کی گردان مکمل کر چکے ہیں۔ ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا۔ اس کے بعد گزشتہ جو سبق تھا ہمارا، اس میں ہم نے پڑھا کہ فا عین لام کلمہ جو ہوتا ہے، کسی بھی کلمہ کے شروع میں جو کلمات ہوتے ہیں ان کو کس نام سے معنون کیا جاتا ہے؟ تو پہلے کلمے کو فا کلمہ کہتے ہیں، دوسرے کو عین کلمہ اور آخری کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ اسی طرح معزز ناظرین و سامعین، ہم نے یہ بھی پڑھا کہ فعل ماضی کا جو عین کلمہ ہوتا ہے، درمیان والا کلمہ، کبھی وہ زبر والا ہوتا ہے، کبھی وہ زیر والا ہوتا ہے اور کبھی وہ پیش والا ہوتا ہے۔ یہ چیز ہم نے کل تک پڑھی تھی۔ آج ہم فعل ماضی کے ضمن میں آخری چیز پڑھتے ہوئے کل انشاءاللہ تعالی فعل مضارع کی گردان شروع کریں گے، اور آج جو چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے فعل ماضی کی اقسام۔ فعل ماضی کی اقسام۔ تو آئیے بلا تاخیر ہمارا آج کا سبق شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل ماضی کی اقسام آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، انشاءاللہ جو ہی اس کو مکمل کریں گے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ فعل ماضی کی اقسام۔ یوں تو فعل ماضی کی 7 اقسام ہیں۔ 7 اقسام ہیں۔ نام ہم ساتوں کے ہی لکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے، لیکن استعمال جو ہیں وہ پہلی 4 ہوتی ہیں، آخری 3 استعمال نہیں ہوتی، بہت ریئر ہے۔ ہم وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو 100 میں سے 99 ٹائم یوز ہوتی ہیں۔ ہم ان چیزوں پہ فوکس نہیں کریں گے جو 100 میں سے 1 ٹائم یوز ہوتی ہے۔ 7 اقسام ہیں، آپ لکھیں میرے ساتھ۔ فعل ماضی کی اقسام ہیں جو گزرا ہوا زمانہ، جو ہم فعل پڑھ چکے ہیں، گزرا ہوا زمانہ 7 اقسام ہیں۔ پہلی ہے ماضی مطلق، مطلق۔ پھر ہے ماضی قریب، پھر ہے ماضی بعید، پھر ہے ماضی استمراری، استمراری۔ پھر ہے ماضی شکی، پھر ہے ماضی شرطی، اور پھر ہے آخر میں ماضی تمنی یا تمنائی، اس کو کہتے ہیں، تمنی لکھ لیتے ہیں۔ تو یہ 4 اقسام ہیں معزز ناظرین و سامعین، جو فعل ماضی کی جو ہم پڑھیں گے، ٹوٹل 7 ہیں۔ ہم لوگ 4 اقسام انشاءاللہ تعالی آج کور کریں گے، اور میں نے عرض کیا کہ یہ 4 اقسام ہی زیادہ پڑھی اور بولی جاتی ہیں، انہی کا استعمال ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں ماضی مطلق پر، کہ ماضی مطلق کیا ہے۔ دیکھیے، مطلق کا جو معنی ہے نا، وہ ہے، اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے اس کا اپوزٹ سمجھ لیں۔ مطلق کا اپوزٹ ہے مقید یا مقید، جس کو قید کر دیا جائے، جس کے ساتھ کوئی شرط لگا دی جائے۔ مگر مطلق کا معنی یہ ہے جس کے ساتھ کوئی شرط نہ ہو، جو آزاد ہو، مطلق ہو، مجرد ہو۔ مثال کے طور پر، اس نے مارا، اس نے کھایا، اس نے پیا، وہ سویا، وہ جاگا، یہ ماضی مطلق ہے۔ اور ابھی تک جو ہم نے فعل ماضی کی گردانیں کی ہیں، سب ماضی مطلق کی ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے جس میں
یہ ہو کہ بھی اس نے یہ جو کام کیا ہے گزرے ہوئے زمانے میں وہ زمانے قریب میں کیا ہے. مثلا ایک کا بھی ترجمہ نہیں تھا کہ اس نے یہ کام ابھی کیا ہے، اس نے ابھی لکھا ہے، وہ ابھی آیا ہے، وہ ابھی جاگا ہے، وہ ابھی سویا ہے، وہ ابھی باہر گیا ہے، اس نے ابھی سبق پڑھا ہے. ابھی کیا معنی؟ یعنی ماضی قریب کا معنی نہیں تھا اس میں، بس وہ مارتا ہے، اس نے مارا، اس نے کھایا، اس نے پیا، وہ بیٹھا. اسی طرح بعید کا معنی نہیں تھا اس میں کہ وہ گیا تھا، اس نے مارا تھا، اس نے لکھا تھا، دور کا معنی نہیں ہے. اسی طرح اس میں کنٹینیوٹی کا بھی معنی نہیں تھا، استمرار بھی نہیں تھا کہ وہ اس کی یہی عادت تھی، ماضی میں وہ یہی کام کرتا رہتا تھا، وہ کھاتا رہتا تھا، وہ مارتا رہتا تھا، وہ سوتا رہتا تھا، وہ جاگتا رہتا تھا. پاسٹ کنٹینیوس جس کو کہتے ہیں. تو پہلے 4 جو زمانے ہیں وہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. ماضی مطلق سے مراد ہے گزرے ہوئے زمانے میں کسی شرط کا نہ پایا جانا. یہ براہ کرم اس کی ڈیفینیشن لکھ لیں. گزرے ہوئے زمانے میں کسی شرط کا نہ پایا جانا. گزرے ہوئے زمانے میں کسی شرط کا نہ پایا جانا، یہ لکھ لیں. گزرے ہوئے زمانے میں کسی شرط کا نہ پایا جانا. آخری دفعہ جی، گزرے ہوئے زمانے میں کسی شرط کا نہ پایا جانا. یہ ہے ماضی مطلق، جس میں نہ قریب کی شرط ہو، نہ دور کی شرط ہو، نہ کنٹینیوٹی کی، استمرار کی شرط ہو، کوئی شرط نہ ہو. مجرد ہو اس نے کھایا، اس نے پیا، وہ جاگا، وہ اٹھا، وہ بیٹھا. کب؟ تھوڑی دیر پہلے یا کافی عرصے کی بات ہے، ایسی کوئی شرط اس کے ساتھ نہ ہو. مثال کے طور پر کاتبہ، اس نے لکھا. کوئی شرط نہیں ہے کہ تھوڑی دیر پہلے لکھا یا بہت دیر پہلے لکھا. ضربہ، اس نے مارا. کب مارا؟ کوئی پتہ نہیں ہے. نہ قریب کی بات ہے کہ اس نے ابھی مارا ہے، نہ بعید کی بات ہے کہ اس نے مارا تھا. نظر، اس نے دیکھا. کوئی شرط نہیں ہے اس میں کہ اس نے ابھی دیکھا یا اس نے بہت پہلے دیکھا. تو ماضی مطلق سے مراد گزرے ہوئے زمانے میں کسی شرط کا نہ پایا جانا. گزرے ہوئے زمانے میں کسی شرط کا نہ پایا جانا. کہہ لیں گزرے ہوئے زمانے میں کسی شرط کا نہ پایا جانا. ابھی تک جو ہم نے فعل ماضی کیا ہے وہ سارے کا سارا مطلق تھا. اب آ جائیے ماضی قریب پہ. ماضی قریب کی تعریف لکھ لیں. گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا قریب قریب پایا جانا. گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا قریب واقع ہونا. قریب واقع ہونا یعنی یہ ابھی ہوا ہے، یہ ابھی پڑا ہے، وہ ابھی آیا ہے، تم ابھی اٹھے ہو. ابھی کے معنی میں بات تو ماضی ہی کی ہوگی مگر ماضی قریب کی. گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا قریب قریب واقع ہونا. گزرے ہوئے زمانے میں، چونکہ یہ فعل ماضی کی اقسام ہے ساری، تو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا قریب قریب واقع ہونا. تو یہ ماضی قریب کیسے بنتی ہے؟ یہی جو ماضی مطلق ہے، ماضی مطلق ہے، ماضی مطلق ہی کو لیں گے، اس کے ساتھ صرف شروع میں قد لگائیں گے. قد لگائیں گے تو ماضی قریب کا معنی بن جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہے ضربہ سے لے لیں. ضربہ کی وہی فعل ماضی کی جو مطلق کی گردان ہے وہ چلے گی. ضربہ ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما ضربتم، ضربتی ضربتما ضربتنا، ضربتو ضربنا. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنی. وہی گردان ہے جو ماضی مطلق کی ہے. شروع میں جسٹ قد کا اضافہ کریں گے. کس کا اضافہ کریں گے؟ قد کا اضافہ کریں گے تو ماضی قریب ہو گیا. اس نے ابھی مارا، قد ضربا. ان دونوں نے ابھی مارا کچھ ہی دیر پہلے، قد ضربا. ان سب نے ابھی مارا، قد ضربو. اس لڑکی نے ابھی مارا، قد ضربت. ان 2 لڑکیوں نے ابھی مارا، قد ضربتا. ان سب لڑکیوں نے ابھی مارا، قد ضربنا.
تو ایک مرد نے مذکر نے ابھی مارا، قد ضربتا، قد ضربتما، قد ضربتم، قد ضربتی، قد ضربتما، قد ضربتنا، میں نے ابھی یہ کام کیا، میں نے ابھی مارا، قد ضربتو، ہم نے ابھی یہ کام کیا، قد ضربنا، اس نے لکھا، قد کتبا، ان دونوں نے ابھی لکھا ہے، قد کتبا، وہ انہوں نے ابھی ان سب نے لکھا ہے، قد کتبو، قد کتبت، قد کتبتا، قد کتبنا، کچھ نہیں بدل رہا، وہی فعل ماضی کی مطلق کی گردان چل رہی ہے، اور سب کے شروع میں قد لگا دینے سے ماضی مطلق سے کیا بن جاتا ہے؟ ماضی قریب، ماضی قریب۔ یہ معزز ناظرین و سامعین ماضی قریب ہے۔ شربتو، شربت الماء، میں نے پانی پیا، میں نے ابھی پانی پیا، قد شربت الماء۔ تو یہ ہے ماضی قریب بنانے کا طریقہ کہ ماضی مطلق کے شروع میں آپ قد لگا دیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ ماضی قریب کا معنی بن جاتا ہے، ماضی قریب کا معنی مان جاتا ہے۔ وہ ابھی بیٹھا ہے، قد جلسا، اس لڑکی نے ابھی دیکھا ہے، قد نظرت، ہم سب تھوڑی ہی دیر پہلے گئے ہیں، قد ذہبنا، ہم ابھی بیٹھے ہیں، قد جلسنا، ہم نے سر ابھی سنا ہے، قد سمعنا، ہم نے ابھی لکھا ہے، قد کتبنا۔ تو آپ نے دیکھا یہ آج کا ہمارا ماضی قریب کا جو پورشن تھا وہ بھی مکمل ہوتا ہے۔ اب آ جائیے ماضی بعید پر کہ ماضی بعید کیسے بنتا ہے۔ ماضی بعید، اس نے یہ کام کیا تھا، یہ جو تھا کا لفظ ہے اس میں آئے گا، میں نے پڑھا تھا، میں جاگا تھا، میں سویا تھا، میں نے پڑھا تھا، تو نے پڑھا تھا، تو نے کھایا تھا، پیا تھا، مارا تھا، یہ کام کیا تھا۔ یہ کیسے بنتا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ ماضی بعید، گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا بہت پہلے کیا جانا۔ ماضی بعید کسے کہتے ہیں؟ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا بہت پہلے ہو جانا یا کیا جانا۔ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا بہت پہلے کیا جانا، گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا بہت پہلے کیا جانا۔ اب آ جائیے، بعید کا معنی چونکہ دور ہوتا ہے، اور میں نے عرض کیا کہ تھا کا اس میں ترجمہ یا لفظ آئے گا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اگین ماضی مطلق ہی کی گردان لیں گے، ضربا، ضربا سے مراد ہے کوئی بھی لیں گے، ضربا ہو، کتبا ہو، نظرا ہو، جالسا ہو، کروما ہو، شریبا ہو، کوئی بھی ہو، ماضی مطلق جو ہوتا ہے۔ تو ماضی مطلق کے شروع میں ایک اور گردان لگائیں گے، ایک اور گردان لگائیں گے، ایک اور گردان لگائیں گے تو ماضی بعید ہو جائے گا، ماضی بعید ہو جائے گا۔ وہ کون سی ہے؟ وہ کانا کی گردان ہے، کانا۔ یہ دیکھیں، کانا ہوگا ایسے کہ جیسے جیسے ضربا کا صیغہ بدلے گا ویسے ویسے کانا کی پوری گردان کا بھی صیغہ بدلے گا۔ اس ایک نے مارا تھا، کانا ضربا، اگر ان دو نے مارا تھا یہاں ہو گیا ضربا، تو یہاں بھی ہو جائے گا کانا، ان دو نے مارا تھا۔ یعنی آپ سمجھیں کہ دو گردانوں کا ایک ایک صیغہ آپ کو لینا ہوگا، کانا کے ساتھ، کسی اور لفظ کے ساتھ نہیں۔ پھر اسی طرح ان سب نے مارا تھا، آ گیا ضربو، ان سب نے مارا، تو بنانا ہے ان سب نے مارا تھا، تو ضربو ہے تو کانو۔ یہ جیسے جیسے ماضی مطلق کا صیغہ بدلے گا ضربا کا، ویسے ویسے پیچھے کانا کا صیغہ بھی بدلے گا۔ میں سناتا ہوں آپ کو، کانا ضربا، اس نے مارا تھا، کانا ضربا، ان دونوں نے مارا تھا، کانو ضربو، ان سب نے مارا تھا، کانت ضربت، اس لڑکی نے مارا تھا، کانتا ضربتا، ان دونوں لڑکیوں نے مارا تھا۔ کننا، یہاں جمع مؤنث غائب کا صیغہ آتا ہے اس کا کننا، کننا ضربنا، ان سب عورتوں نے مارا تھا۔ اب کننا ہے
تو نا کو ہٹا دیں تو کنتا تما تم ہو جائے گا، کنتا، اور وہ درب نا ہے، نہ ہٹا جائیں گے تو دربتا ہو جائے گا۔ کنتا دربتا، تو نے مارا تھا، کنتما دربتما، تم دونوں نے مارا تھا، کن تم درب تم سب نے مارا تھا، کنتی دربتی، تو نے مارا تھا، کنتما دربتما، تم دونوں لڑکیوں نے مارا تھا، کنتنا دربتنا، تم سب لڑکیوں نے مارا، کنتو دربتو، میں نے مارا تھا، کننا دربنا، ہم نے مارا تھا۔ تو کیا کچھ بھی نہیں ہے، صرف کانا سے ایک الگ گردان کی ہے، دو گردانیں پیرالل چلتی ہیں۔ ماضی بعید کا معنی لینا ہو تو ماضی مطلق کے ساتھ کانا کا صیغہ لگاتے ہیں۔ کون سا صیغہ لگاتے ہیں؟ کانا کا۔ جیسے جیسے آگے ماضی کا صیغہ بدلتا ہے مطلق کا، ویسے ویسے پیچھے کانا کا صیغہ بھی بدلے گا، بس دیٹس اٹ، سمپل ہے۔ کانا کانا کانو، کانت کانتا کننا، کنتا کنتما کنتم، کنتی کنتما کنتنا، کنتو کننا۔ یہ گردان ہے، آپ سب کو آتی ہے، پڑھ لیں بلا میرے بعد۔ کانا کانا کانو، کانت کانتا کننا، کنتا کنتما کنتم، کنتی کنتما کنتنا، کنتو کننا۔ یہ گردان ہے، اور آگے ماضی کی اسی طرح گردان چلے گی۔ اب میں پڑھتا ہوں، آپ براہ کرم میرے بعد ایک دفعہ ضرور پڑھیے گا، ضرور پڑھیے گا۔ کانا ضربا، کانا ضربا، کانو ضربو، کانت ضربت، کانتا ضربتا، کننا ضربنا، کنتا ضربتا، کنتما ضربتما، کنتم ضربتم، کنتی ضربتی، کنتما ضربتما، کنتنا ضربتنا، کنتو ضربتو، کننا ضربنا۔ یہ ہے ماضی بعید۔ تو فعل ماضی کی 7 اقسام لکھ لی ہم نے، ہم پڑھیں گے 4، نیچے والی 3 کہیں استعمال نہیں ہوتی، میں نے نہیں دیکھا کبھی استعمال، بہت کم بہت کم، تو وہی 4 پڑھیں گے جو جن کا استعمال ہوتا ہے۔ ماضی مطلق گزرے ہوئے زمانے میں کسی شرط کا نہ پایا جانا، ماضی مطلق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ماضی مطلق کو جب قریب بنانا ہو، ماضی قریب گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا قریب قریب واقع ہونا، اس نے یہ کام ابھی کیا، ماضی مطلق کے ساتھ کیا لگائیں تو ماضی قریب بن جاتی ہے؟ جسٹ قد کا لفظ لگانے سے۔ کیا لگانے سے؟ قد لگانے سے۔ اسی طرح ماضی بعید ہے، گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا بہت پہلے کیا جانا، بہت پہلے واقع ہونا، ماضی بعید ہے۔ وہ کیسے بنتا ہے؟ جیسے یہاں ماضی کے شروع میں قد لگایا تھا، اب قد نہیں لگے گا، کانا لگے گا، کانا لگے گا۔ فرق یہ ہے جیسے جیسے ماضی کا صیغہ بدلے گا کانا کا صیغہ بھی بدلے گا، اور وہ بھی فعل ماضی ہی کی گردان چلے گی۔ کون سی گردان چلے گی؟ فعل ماضی ہی کی گردان چلے گی۔ یہ معزز ناظرین ہو گیا فعل ماضی بعید۔ اب آگے چلتے ہیں ماضی استمراری پر۔ ماضی استمراری کی ڈیفینیشن لکھ لیں، گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا مسلسل پایا جانا، گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا مسلسل پایا جانا، گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا استمرار کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ پایا جانا، گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا مسلسل ہونا۔ اس وجہ سے ان پہ عذاب آیا کہ وہ مسلسل جھوٹ بولا کرتے تھے، وہ مسلسل انبیاء کو جھٹلایا کرتے تھے، وہ مسلسل اللہ رب العزت کے فرامین کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا مسلسل پایا جانا، وہ یہ کام لکھتا رہتا تھا، وہ پڑھتا رہتا تھا، وہ کام کرتا رہتا تھا، وہ فلاں کام کرتا رہتا تھا، یہ ہے ماضی استمراری۔ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا مسلسل پایا جانا، آپ نے لکھ لیا ہے، سمجھ بھی لیا ہے۔ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا
مسلسل پایا جانا یا واقع ہونا. یہ آخری چیز ہے اور اہم چیز ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ کیسے بنتا ہے؟ معزز ناظرین، یہی کانا لگتا ہے شروع میں ماضی کا. کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتنا، کنتو، کننا. یہ ماضی کی گردان چلتی ہے. اور آگے یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے، یہ چیز تھوڑا سا ہٹ کے ہے. آگے فعل مضارع کی گردان چلتی ہے. کون سی؟ فعل مضارع کی، جو ہم کل سے شروع کریں گے اس کا صیغہ چلتا ہے. دیکھیں ہے تو ماضی لیکن بنتا مضارع سے ہے. بنتا کس سے ہے؟ مضارع سے ہے. یعنی مضارع کی گردان جو ہے نا، یضرب یضربانی یضربون، تضرب تضربانی یضربنا، تضرب تضربانی تضربون، تضربین تضربانی تضربنا، اضرب نضرب. یہ ہم کل پڑھیں گے، کل سیکھیں گے، سمجھ بھی آ جائے گی. تو اس کا ایک صیغہ، ایک ماضی کا کانا کا صیغہ جڑتے ہیں آپس میں تو ماضی استمراری بن جاتا ہے. ماضی استمراری بن جاتا ہے. ماضی استمراری بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ ماضی استمراری بن جاتا ہے. کانا کے ساتھ فعل مضارع یا فعل مضارع کے شروع میں کانا لگانے سے ماضی استمراری بن جاتا ہے. اس کی مجھے علم ہے کہ آج آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. پاسٹ کنٹینیوس جسے کہتے ہیں، آج اس کی سمجھ نہیں آئے گی. کل جب مضارع انشاءاللہ پڑھ لیں گے پھر اس کی سمجھ آ جائے گی. مگر ایک بات کی سمجھ میں چاہتا ہوں سب کو آ جائے. وہ کیا ہے؟ قبر کے 3 سوال ہیں. پہلا سوال، من ربک کا، تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ہے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے. اور تیسرا اور آخری جو سوال ہے اور جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے وہ کیا ہے بھلا؟ آپ نے قبلہ حضور کے منہ سے اکثر یہ سنا ہوگا، اس پہ آپ بہت گفتگو فرماتے ہیں. تو تیسرا سوال ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تیسرا سوال جو قبر میں ہوگا وہ یہ ہوگا، وہ ماضی استمراری کا ہے. ما کیا؟ کنتا تقولو، کنتا تقولو. تقولو فعل مضارع ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہے تو کہتا ہے یا کہے گا. لیکن جب کنتا لگ گیا شروع میں تو اس کا معنی ہے تو کہا کرتا تھا. تو کہا کرتا تھا. ماضی استمراری کا صیغہ ہے یہ کنتا تقولو. آج ہم نے پڑھا ہے. یہ فعل مضارع کے ساتھ کانا یکونو لگ جائے تو پاسٹ کنٹینیوس کا صیغہ بن جاتا ہے، ماضی استمراری کا صیغہ بن جاتا ہے. تو اس قبر میں تیسرا سوال یہ نہیں ہونا کہ یہ بتائیں کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون ہیں. یہ بات نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی حضور کی پہچان کروائی جائے گی. معزز ناظرین و سامعین، جب والضحیٰ کا مکھڑا سامنے ہوگا، واللیل اذا سجا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت زلفیں سامنے ہوں گے، واللیل کی، یاسین کی طرح چمکتے ہوئے موتیوں جیسے دانت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور کا تبسم نظر آ رہا ہوگا. الم نشرح لک صدرک کا سینہ ہوگا. ید اللہ فوق ایدیہم کے ہاتھ ہوں گے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمانے مبارک ہوں گی سامنے. دنیا کا، کائنات کا حسین ترین چہرہ جب سامنے آئے گا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو ہم امتی کیوں نہیں پہچانیں گے حضور کو؟ ہر امتی پہچانے گا کہ یہ ہمارے آقا ہیں. تو سوال یہ نہیں ہے کہ یہ شخص کون ہیں، بلکہ اگر یہ سوال ہو تو پوچھا یہ جا رہا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، کہ اس شخص، اس ہستی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بتایا جا رہا ہے کہ یہ محمد ہیں، یہ ہستی جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ پھر پوچھنا، ترجمہ کرنا بنتا ہے کہ پوچھا جائے گا یہ کون ہے، محمد کون ہے. وہ تو کافروں کو بھی پتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے اور ہم سب کے والدین ہمارے آقا پہ قربان، سب کو پتہ چل جائے گا. مگر سوال یہ نہیں ہونا. یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. یہ سمجھ لیں آج کے اس لیکچر کا مغز ہے یہ بات. عقائد کی درستگی سب سے بڑی چیز ہے.
اپنے آقا و مولا سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، یہ سب سے بڑی چیز ہے، سیکھنے اور اپنانے کی یہ چیز ہے۔ پوچھا جائے گا ما کنت تقول، ماضی استمراری کا صیغہ ہے، یہ نہیں کہ یہ کون ہیں، یہ تو پتہ ہے یہ کون ہیں۔ پوچھا یہ جائے گا ما کنت تقول، تم کیا کہا کرتے تھے ان کے بارے میں، اس ہستی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے بندے بتا تم میرے حبیب کے بارے میں کیسے زبان جب کھولتا تھا تو کھولتا تھا، جب میرے حبیب کا ذکر کرتا تھا تو میرے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے تیرا چہرہ کھل جاتا تھا، حشاش ہو جاتا تھا، تیرے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل جاتی تھی اور تیرا چہرہ کھل اٹھتا تھا، تو پیارے پیارے القاب کے ساتھ ذکر کرتا تھا، کبھی محمد مصطفیٰ کہتا تھا، کبھی وجہ تخلیق دو عالم کہتا تھا، کبھی کہتا تھا کہ حضور سرور کائنات ہیں، کبھی کہتا تھا کہ حضور ہی کی وجہ سے کائنات بنی ہے، کبھی یہ کہتا تھا کہ ساری کائنات کے مالک ہمارے آقا و مولا ہیں، یہ بھی کہتا تھا کہ آقا و مولا کو سب کچھ اللہ رب العزت نے اپنے خزانوں کی چابیاں حضور ہی کو دی ہیں، حضور ہی ہمارے شافع ہیں، حضور ہی ہمارے ہادی ہیں، حضور ہی ہماری بخشش کرنے والے ہیں، حضور ہی ہمارا سب کچھ ہیں، حضور پر ہی ہمارا تن من دن سب کچھ قربان ہے۔ یہ کہتا تھا کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، حضور کے پاس اختیار نہیں ہے، کہ یہ کہتا تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ حضور کسی کی سفارش نہیں کر پائیں گے، کہ یہ کہتا تھا کہ حضور کو فلاں فلاں چیز کا علم نہیں ہے، یہ کہتا تھا کہ حضور کو فلاں فلاں چیز کا اختیار نہیں ہے۔ ما کنت تقول، اب بتا کہ یہ جو ہستی پاک میرا محبوب اب جو تمہارے سامنے کھڑا ہے، ان کے بارے میں جب زبان دنیا میں کھولتا تھا تو کیا کہا کرتا تھا؟ فیصلہ تمہاری ماضی کی عادت پہ ہونا ہے، اس وقت پہ ہونا ہے جو ٹائم تم گزار کے دنیا میں آئے ہو۔ میرے مصطفیٰ کے بارے میں تیرا عقیدہ اور کلمات اور ذہن اور فکر اور اپروچ کیا تھی، اس پہ آج فیصلہ ہونا ہے قبر میں۔ یہ نہیں کہ پہچان کروائی جائے گی، نہیں، ما کنت تقول، ترجمہ تو صحیح کریں نا، ما کنت تقول، تم کیا کہا کرتے تھے، فی حقی، حق میں، ھذا الرجل، اس ہستی پاک محمد صلی اللہ تعالی وسلم، محمد مصطفیٰ کے بارے میں تم کیسے عقیدہ رکھتے تھے دنیا میں، جب ممبر پہ بیٹھتے تھے، جب خطاب کرتے تھے، جب تقریریں کرتے تھے، جب تحریریں کتابیں لکھتے تھے، تو میرے مصطفیٰ کا ذکر کیسے کرتے تھے؟ تو اگر تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضور کی دنیا میں اگر کسی نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہوگا، حضور کے در اقدس پر سر تسلیم خم کیا ہوگا، تو وہ کہے گا کہ یہ تو میرے آقا و مولا ہیں، ہمارا سب کچھ آپ پہ قربان ہے۔ تو وہ یہ تو پاسنگ مارکس آئیں گے نا ڈیفینیٹلی اس کے، اور جس کا عقیدہ اس سے غلط ہوا ڈیفینیٹلی اللہ رب العزت پھر اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ تو حاضرین محترم، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی وجہ سے تو فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو حاضرین، اللہ رب العزت ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح معرفت نصیب فرمائے۔ اور یہ جو عقیدہ ہے معزز ناظرین، آج کے دور میں اگر آپ لوگ اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ اپنی آخرت کی یقینی حفاظت چاہتے ہیں، تو ایک ہی آج کے دور میں ایک در ہے، ایک دروازہ ہے، ایک دسترخوان علم ہے جو بچھا ہے، وہ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ہے۔ اللہ جل مجدہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کوئی مجاملہ، کوئی خوشامد، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ہمیں جو رہنمائی ملی، جو رشد ملا، ایک ایک لفظ جو ہم میں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ کسی کا دیا ہوا ہے، تو یہ میرے حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ کے قدموں کی خیرات ہے۔ یہ لفظ سارے آپ کے دسترخوان علم سے ہی ہم نے چنے ہیں، وہیں معمولی خوشہ چینی کی ہے۔ تو آئیے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی، پوری فیملیز کو منہاج القرآن کی جو عالمگیر ایک فیملی ہے اس کا حصہ بنائیں، تاکہ ہماری اور ہماری فیملیوں کی حفاظت ایمان کی ہو سکے۔ اللہ رب العزت سب پہ کرم فرمائے۔ ہم نے آج پڑھی ہیں فعل ماضی کی اقسام۔ فعل ماضی کی ویسے تو 7 اقسام ہیں،
میں نے عرض کیا کہ پہلی جو 4 اقسام ہیں وہی بولی جاتی ہیں۔ ماضی مطلق کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے بارے شرط کا نہ پایا جانا، یا گزرے ہوئے زمانے میں شرط کا نہ پایا جانا۔ ماضی قریب کا معنی پیدا کرنا ہو کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا قریب قریب واقع ہونا، تو ماضی مطلق کے ساتھ قد لگا دیں تو ماضی قریب ہو جائے گا۔ اسی طرح ماضی بعید بنانا ہو کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا بہت پہلے واقع ہونا، جیسے تھا، تھی، تھے کا ترجمہ آ جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ماضی مطلق کو لیں اور کانا کی گردان ساتھ چلا دیں۔ یہاں تک تو تھا جی ماضی۔ اب ہے ماضی بعید، گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے بارے میں مسلسل، کسی کام کا مسلسل پایا جانا، پاسٹ کنٹینیوس جسے کہتے ہیں، وہ بنتا ہے فعل مضارع کے شروع میں کانا ماضی کی گردان لگانے سے۔ میں ایک دفعہ آپ کو سناتا ہوں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ ماضی کی چلے گی یہ والی، اور آگے مضارع کی چلے گی۔ دیکھیں، کانا یدربو، کانا یدربانی، کانو یدربونا، کانت تدربو، کانتا تدربانی، کننا یدربنا، کنت تدربو، کنتما تدربانی، کنتم تدربونا، کنتی تدربینا، کنتما تدربانی، کنتم تدربنا، کنت ادربو، کننا ندربو۔ یہ گردان ہے، انشاءاللہ کل جب ہم فعل مضارع پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ ماضی شکی یہ ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے بارے شک کا پایا جانا، پتہ نہیں وہ شخص آیا تھا، پتہ نہیں اس نے کھانا کھایا تھا، پتہ نہیں وہ گیا تھا یا نہیں، تو شک ہے، اس کو کہتے ہیں ماضی شکی۔ شرطی ہے، اگر وہ پڑھتا تو کامیاب ہو جاتا، شرط رکھی گئی ہے، شرط رکھی گئی ہے، اگر تم محنت کرتے تو پاس ہو جاتے، اگر تم یہ کرتے تو یہ ہو جاتا۔ اسی طرح تمنی ہے، تمنی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے بارے خواہش کا پیدا ہونا، کاش میں اس وقت دھیان سے پڑھ لیتا، کاش میں سر کے یہ لیکچر جو ہیں 2 3 دفعہ ریوائز کر کے سن لیتا، کاش لیکچر کے بعد اچھے طریقے سے ان کی 2 3 4 دفعہ ریویژن کر لیتا، کاش ان 25 دنوں میں ہم یہ ان لیکچرز کی آپس میں مشق کر لیتے، یہ ڈائیلاگز ایک دوسرے کو سنا لیتے، ووکیبلری کا تبادلہ کر لیتے ایک دوسرے کے ساتھ، ایکسچینج آف ووکیبلریز ہو جاتی، کاش یہ ہو جاتا۔ تو اس کو کہتے ہیں ماضی تمنی، گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے بارے میں تمنا کرنا۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ آئیے آج کے حوار کی جانب چلتے ہیں۔ یہ جو جھگڑے ہیں نا، یہ جھگڑے ہیں اور ہم جھگڑوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، یہ بلیو کریں زیادہ جھگڑے قرآن پاک کو نہ سمجھنے کے ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھ لیں نا، سمجھ کے پڑھ لیں، کوئی جھگڑا باقی نہیں رہتا۔ آپ دیکھیں تو صحیح، ما کنت تقول، آپ نے نون الف نا کی ضمیر پڑھی ہے، نون الف نا کی ضمیر پڑھی ہے نا آپ نے، ہو ہما ہم ہا ہما ہننا، کا کما کم کی کم نا، یا اور نا، نون زبر الف نا، کون سا صیغہ ہے؟ یہ جمع متکلم ہے نا، ہم یا ہمارا۔ اب دیکھیے گا، میجک دیکھیے، میجک، یہ صیغہ ہے نون زبر الف نا، ضمیر ہے یہ جمع متکلم کی، اس کا معنی ہے ہم یا ہمارے، معنی ہمارے ہوتا ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں نحنو کو، ہمارے، نون الف نا کا معنی ہے ہمارے۔ آج کل کبھی یہ بحث چل رہی ہوتی ہے، میرے ایک بھائی ہیں، دوست ہیں، بڑے میرے محبت والے ہیں، اور معزز ناظرین، منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے کبھی آپ کو فرقہ واریت کی بات نہیں ملے گی، کبھی آپ کو کسی کے حوالے سے نفرت انگیز گفتگو نہیں ملے گی۔ ہم سب سے پیار کرتے ہیں، اور قبلہ حضور ہمیشہ یہ فرماتے ہیں کہ کسی اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں اور کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں۔ میرے ایک بھائی ہیں، کسی اور مکتبہ فکر سے ہیں، ہمارے مکتبہ فکر سے نہیں ہیں، اور ہمارا تو جو عقیدہ ہے وہ ہم مولا کائنات کہتے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم مولا کائنات کہتے ہیں، مولا۔ تو وہ میرے دوست ایک دن مجھے کہنے لگے کہ سر آپ مولا کیوں کہتے ہیں؟ مولا تو صرف اللہ کی ذات ہے، مولا تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کو پتہ ہے مولا کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی پتہ ہے۔ تو میں نے کہا کیا معنی ہے؟ اس نے کہا جی آقا کو کہتے ہیں مولا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اس کا معنی آقا لیں تب بھی صحیح ہے، مولا
حاکم لیں تب بھی صحیح ہے، دوست لیں تب بھی صحیح ہے، بہر صورت جو مولا کا لفظ ہے اس کا معنی کوئی بھی ہو، ولایت سے ولایت عطا کرنے والا وہ بھی صحیح ہے، معنی سارے صحیح ہیں، لیکن کیا ہم یہ لفظ اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ لگا سکتے ہیں؟ وہ جو میرا بھائی ہے، دوست ہے، اس کے پاس شریعہ کا نالج نہیں ہے، عربک لینگویج کو نہیں جانتا، اس کو میں نے کہا کہ بھائی آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے جو علماء ہیں یہاں بڑے بڑے، جو دو چار کے نام بتا دو دو چار کے نام بتا دو۔ اس نے مجھے نام بتائے، مثلا مثال کے طور پر اس نے کہا مولانا، میں مثال دے رہا ہوں، مولانا فضل الرحمن، مولانا طارق جمیل صاحب، یہ سب ہمارے معزز محترم مکرم عزت اور احترام والے جید علماء کرام ہیں۔ انہوں نے دو تین نام بتائے جن سے وہ میرا دوست پیار کرتا تھا، ہم بھی کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمن، مولانا طارق جمیل، مولانا احسان علی ظہیر، مولانا فلاں، مولانا فلاں، مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا فلاں۔ میں نے کہا اب یہاں پہ رکیں، یہ جو آپ نے کہا مولانا، تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے اس کا معنی کیا ہے مولانا کا؟ اس نے کہا سر مولانا بس مولوی کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں 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 نہیں، مولوی کو نہیں کہتے۔ یہی تو پرابلم ہے، ہم لوگ جب خود پڑھیں گے تو مسئلے از خود حل ہو جائیں گے۔ آپ یوٹیوب پہ جائیں، آپ کو بیسیوں نہیں سینکڑوں ویڈیوز ملیں گی جو اس بات پہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ جو مولا کائنات کو مولانا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے۔ آپ چاہتے ہیں یہ یوں ختم ہو جائے بحث؟ ادھر دیکھیے گا ذرا، ادھر دیکھیے گا، ایک سیکنڈ میں اور مرتے دم تک مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مولا کا معنی مولا ہی ہوتا ہے، وہ ہم جس معنی میں لیں یا کوئی جس معنی میں لے، اس کا معنی مولا کا معنی مولا ہی ہے۔ نون الف نا جو ہے معزز ناظرین و سامعین، یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے مولا۔ جب ہم کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا مولانا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے ہم اس کو کہہ رہے ہیں اے ہمارے آقا، اے ہمارے مولا۔ اب آگے جو بھی نام ہو، مولانا کا ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو، مولانا کا ترجمہ ہے اے ہمارے مولا۔ اور ایک کئی دفعہ یہ جو لفظ ہے یہ یوں بھی لکھا ہوتا ہے چھوٹی یا کے ساتھ، یہ یا واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ مولوی کا معنی ہے میرا مولا، اور مولانا کا معنی ہے ہمارے مولا۔ میں نے انہیں کہا کہ یہ نون الف نا جمع متکلم کی ضمیر ہے، پروناؤن ہے، یہ اس کا معنی ہے ہمارے مولا۔ تو میں نے کہا اگر یہ ہمارے مولا ہو سکتے ہیں تو علی المرتضی ہمارے مولا نہیں ہو سکتے؟ وہ حیران رہ گیا۔ وہ کہتا ہے سر اگر تو اس کا ترجمہ یہی ہے تو پھر تو وہ کہیں زیادہ حقدار ہیں کہ وہ ہمارے مولا ہوں۔ تو یہ ایک عقیدے کی بھی بات تھی، مگر میں نے عرض کیا کہ جب تک ہم قرآن سے جڑیں گے نہیں، ہم قرآن یہ عربک لینگویج سے جڑیں گے نہیں، اس کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، پھر جو شخص جہاں مرضی ہمیں چلا دے۔ ابھی آپ نے یہ پڑھ لیا ہے کہ نون الف نا جمع متکلم کی ضمیر ہے، میں بھی چاہوں کہ اس کا ترجمہ کوئی اور کر لیں تو اب آپ نہیں کریں گے، آپ کہیں گے سر یہ ہے ہی جمع متکلم کی ضمیر، اس کا مطلب ہے ہمارے مولانا، ہمارے مولا۔ قلمنا ہمارا قلم، کراستنا ہمارے نوٹس رجسٹر، منزدتنا ہمارا ٹیبل، موبائل جوالنا ہمارا جوال، معطفنا ہمارا کوٹ، سترتنا ہمارا کوٹ، بیتنا ہمارا گھر، مولانا ہمارے مولا۔ تو یہ اب دیکھیے ہم سارا دن کتنے لوگوں کو اپنا مولا بناتے ہیں، اس وقت ہمیں پرابلم نہیں ہوتی، تو پھر مولا کائنات کو بھی پھر مولا ماننے میں کوئی پرابلم ہمیں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت سمجھ عطا فرمائے۔ آ جاتے ہیں جی حوار کے اوپر۔ حوار کے اوپر آج کا حوار بھی بہت دلچسپ ہے معزز ناظرین، اور وہ ہے ملعب کے اندر ہم گئے ہیں۔ ملعب کہتے ہیں گراؤنڈ کو، کھیل کی جو گراؤنڈ ہوتی ہے۔ الحوار فی الملعب، الحوار فی الملعب،
الحوار فی الملعب، کھیل کو کہتے ہیں لعبۃ، لعبہ. لعبۃ. اصل میں نا سم ٹائم اداسی ہو جاتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آقا و مولا کا نام لیں کسی بہانے سے، تو پھر میں کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم پاک ہو، جس میں حضور کی محبت کی بات ہو، اہل بیت اطہار کی محبت کی بات ہو. تو مجھ سے آگے نہیں جایا جاتا جب تک میں وہاں پہ ان کے در اقدس پر کھڑے ہو کر سلام عقیدت پیش نہ کر لوں. تو لعبۃ کہتے ہیں کھیل کو. لعبۃ کسے کہتے ہیں؟ کھیل کو کہتے ہیں. اردو میں بھی یہ مستعمل ہے لفظ. ہم کہتے ہیں لہو و لعب میں پڑ گیا ہے یہ شخص. کس میں پڑ گیا ہے؟ لہو و لعب میں. لہو بیسیکلی لغو کو کہتے ہیں، غیر ضروری چیزوں کو، اور لعب کھیل کو، جس کا ترجمہ کیا ہوا ہے لہو و لعب کا پراپر ترجمہ ہے کھیل کود. کیا ترجمہ ہے؟ کھیل کود. تو لعبۃ کھیل کو کہتے ہیں. لعبۃ کسے کہتے ہیں؟ کھیل کو کہتے ہیں. یہ جملہ ہے پہلے بہت زبردست ہے، یہ لکھ لینا چاہیے کہ جو جسمانی کھیل ہے، جو فزیکل سپورٹس ہیں، وہ بہت ضروری ہیں جسم کو توانا رکھنے کے لیے، ایکٹیو رکھنے کے لیے اور اس کو طاقت دینے کے لیے. یہ جملہ ہے، اس کو لکھ دیتے ہیں. کسی بھی چیز کے بارے میں کہنا ہو کہ یہ بہت ضروری ہے تو کہتے ہیں لا بدہ. لا بدہ، یہ بڑا ہی بولا جاتا ہے عربوں میں یہ لفظ. لا بدہ یہ بڑا ضروری ہے، یہ پورا ملا کے کہتے ہیں لا بدہ. لا بدہ من لعبۃ البدنیہ. لعبۃ البدنیہ کہتے ہیں جسمانی کھیل. بدن جسم کو کہتے ہیں بدنیہ. چونکہ لعبۃ مؤنث ہے، تا تانیث کی آ گئی، مؤنث ہے، تو بدن کے ساتھ بھی یہ لگ جائے گی. موصوف صفت ہمیشہ صیغہ سیم ہوتا ہے. تو لا بدہ لازمی ہے، ضروری ہے، من لعبۃ البدنیہ، جسمانی فزیکل جو سپورٹس ہیں وہ بہت ضروری ہیں. جسمانی بدنی کھیل بہت ضروری ہے. لا بدہ ان تکتب، ضروری ہے، بہت ضروری ہے، آپ لکھیں دھیان سے. لا بدہ ان اذهب، مجھے جانا ہوگا جی، بہت ضروری ہے میرا جانا. لا بدہ ان تأتی، بہت ضروری ہے آپ کا آنا. لا بدہ ان تتشاور، بہت ضروری ہے کہ آپ مشورہ کر لیں، یہ کام بہت ضروری ہے. اس کے لیے کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ لا بدہ. لا بدہ، لا بدہ. تو بہت ضروری ہے کیا؟ من لعبۃ البدنیہ، بدنیہ، بدنیہ، جسمانی کھیل بہت ضروری ہے. جسمانی کھیل کیا ہے؟ بہت ضروری ہے. کیوں؟ یہ جسم کو طاقت دیتا ہے. انہا یا انہا دونوں کا معنی سیم ہے. انہا، ہا ضمیر کون سی ہے؟ ہو، ہما، ہم، ہا ہما، ہننا. اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ ضمیر منفصلہ ہے یا متصلہ ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ جڑ کے آئی ہے نا، جڑ کے آئی ہے اور بعد میں آئی ہے، تو متصلہ ہے یا منفصلہ ہے؟ متصلہ ہے. اور پھر صیغہ کون سا ہے؟ ہو، ہما، ہم، ہا ہما، ہننا. واحد مؤنث غائب کا ہے. کون سا ہے؟ واحد مؤنث غائب کا ہے. تو کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ لعبہ کی طرف اشارہ ہے. لعبہ چونکہ مؤنث تھا لفظ، انہا کہ بے شک وہ جو ہے، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ضمیر جو ہے وہ اسم کا قائم مقام ہوتی ہے. ضمیر کس کا قائم مقام ہوتی ہے؟ اسم کا. اسم یہاں پہ یہ ہے کہ لعبتن جو کھیل ہے جسمانی، انہا بے شک وہ ہے، وہ جو لعبہ ہے وہ بہت انہا بے شک وہ جو ہے تقوی، طاقت دیتا ہے. تقوی الجسد، تقوی الجسد
وَتَنْشُطُهُ، تَنْشُطُهُ، یہ جو ہے نا یہ لفظ، اس کو ہم آپ لکھ لیں پہلے. تقوی الجسد، یہ جسم کو طاقت دیتا ہے. وَتَنْشُطُهُ، تَنْشُطُهُ کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کو ایکٹیو رکھتا ہے، ایکٹیو رکھتا ہے. نشاط کہتے ہیں ایکٹیونیس کو. وَتَنْشُطُهُ، اور وہ اسے ایکٹیو رکھتا ہے. آپ یہاں لکھ لیں اس معنی میں، مگر اس کو ہم کیسے بولیں گے بطور لینگویج وہ ہم دیکھتے ہیں. یہ شخص بہت ایکٹیو ہے، یہ اسٹوڈنٹ بہت ایکٹیو ہے، یہ اسپورٹس مین جو ہے یہ بہت ایکٹیو ہے، یہ لڑکا بہت ایکٹیو ہے. ہذا ولد نشیط، یہ کہتے ہیں یہ آدمی بہت ایکٹیو ہے. ہذا، یہ آدمی، ہذا رجل نشیط، یہ یوں زیادہ بولا جاتا ہے، نشیط. یہ آپ بے شک یاد کر لیں، یہ جملہ بہت زبردست ہے. وہ شخص بہت ایکٹیو ہے، ہوا نشیط جدا، بہت زیادہ ایکٹیو ہے، ہوا نشیط جدا. وہ بالکل ایکٹیو نہیں ہے، بہت ڈھیلا ہے، بہت سست ہے، بلکہ سست ہے. تو ہوا لیس بنشیط یا ہوا لیس نشیط، وہ بالکل ایکٹیو نہیں ہے. تو ہذا رجل نشیط، یہ اسٹوڈنٹ بہت ایکٹیو اسٹوڈنٹ ہے. ہذا طالب نشیط. یہ کھلاڑی بہت ایکٹیو ہے. چونکہ بات آج میدان کی ہو رہی ہے، کھیل کے میدان کی، تو کھلاڑی کو کہتے ہیں لاعب. ہذا لاعب نشیط، لاعب نشیط. یہ لکھ لیا کریں اور بعد میں ان لیکچرز کو پھر بھی سنتے رہا کریں، ریوائز کر لیے. تو ہذا لاعب نشیط، لاعب نشیط. اور اگر کہنا ہو کہ یہ کھلاڑی بہت اچھا کھیلتا ہے، بہت ماہر کھلاڑی ہے، بہت زبردست کھلاڑی ہے، تو وہی ممتاز آئے گا، ممتاز. ہذا لاعب ممتاز. جیسے اس دن ہم نے لکھا تھا جید ہے، 3 گریڈ ہے نا، جید ہے اچھا، بہت اچھا جید جدن، اور بہت ہی اعلیٰ ممتاز. تو ہذا لاعب ممتاز. یہاں تک ہو گیا ناظرین. لا بد، ضروری ہے، من لعبۃ البدنیتی، جسمانی کھیلنا بہت ضروری ہے. یعنی فزیکل سپورٹس جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. کیوں ضروری ہیں؟ انہا، بے شک وہ جو ہیں، جو کھیل ہیں، تقوی الجسد، جسم کو طاقت دیتی ہیں، تقوی طاقت دیتی ہیں، وتنشطہ، اور اسے ایکٹیو رکھتی ہیں. اور اسے کیا رکھتی ہیں؟ ایکٹیو رکھتی ہیں. اب آ جاتے ہیں ہم کہ وہ ایک حوار کے طور پہ اس کو لے لیتے ہیں اور سوالن جواباً لے لیتے ہیں. حسن بھائی پوچھتے ہیں، حسن بھائی کی دوبارہ انٹری ہوئی ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کھیلنا پسند کرتے ہیں؟ ماذا، کیا، ما اور ماذا کا ایک معنی. ماذا تحب ان تلعب، تحب. کل تک کا انتظار کر لیں، آپ کو اس کی صیغوں کی بھی پہچان ہو جائے گی اور فعل کی بھی ہو جائے گی. یہ فعل مضارع ہے جو ہم نے نہیں پڑھا، اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ماذا تحب، کیا آپ پسند کرتے ہیں، ان کے، تلعب. تلعب بھی فعل مضارع ہے اور صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا. ماذا تحب ان تلعب، ان تلعب، تلعبا ہوگا اگر ویسے چلائیں گے تو. ماذا تحب ان تلعب، ماذا، کیا، تحب، تو پسند کرتا ہے. ماذا تحب، آپ کیا پسند کرتے ہیں. خالی یہ جملہ بھی پورا جملہ ہے ایک. ان کے، تلعب، تو کھیلے. ماذا تحب ان تلعب. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے سوال، ماذا تحب ان تلعب، ماذا تحب ان تلعب. ماذا، کیا، تحب، تو پسند کرتا ہے، ان تلعب، ان تلعب، کہ تو کھیلے. یہ بھی ہو سکتا ہے کون سا کھیل تمہیں پسند ہے. ایو، ایو لعبۃ
तुहिब्बु, एक ही बात है। अय्यु कौन सा, लुअबतिन खेल, तुहिब्बु तू पसंद करता है, ये तुहिब्बु हो या ये तुहिब्बु हो, बात एक ही है। ये और एंगल से पूछा है, क्या खेल आपको खेलना पसंद है, ये ऊपर वाले जुमले का तर्जुमा है, और कौन सा खेल तुम्हें पसंद है, ये नीचे वाले। अय्यु लुअबतिन तलअब तुहिब्बु, अय्यु लुअबतिन तुहिब्बु। तो ये हो गया मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सवाल है, इसका जवाब आ गया। इसका जवाब है, इसका जवाब ये है, मैं पसंद करता हूँ, तुहिब्बु तू पसंद करता है, और उहिब्बु मैं पसंद करता हूँ। उहिब्बु ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सिर्फ 1-2 दिन की बात है। इंशाअल्लाह ताला फ़ेल मुज़ारे कल से शुरू करेंगे, परसों ख़त्म कर देंगे। ये सब सीखे आप खुद बनाएंगे, आप समझेंगे, आपको सीखों की पहचान भी हो जाएगी कल और परसों के बाद। उहिब्बु मैं पसंद करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ। मैं फुटबॉल पसंद करता हूँ। तो बॉल को कहते हैं, गेंद को कहते हैं कुर्रा, कुर्रा, कुर्रा। कोई भी गेंद हो, वॉलीबॉल की गेंद हो, क्या कहते हैं, क्रिकेट की गेंद हो, फुटबॉल हो, कोई भी गेंद हो ना, गोल गेंद जो होती है, गेंद को कुर्रा कहते हैं। उहिब्बु कुर्रतल कदम, कुर्रतल कदम। उहिब्बु मैं पसंद करता हूँ, कुर्रतल कदम मैं फुटबॉल पसंद करता हूँ। कौन सा खेल पसंद करता हूँ? फुटबॉल। अगर किसी ने कहना हो कि मैं फुटबॉल पसंद करता हूँ, ठीक है। मैं क्रिकेट पसंद खेलना पसंद करता हूँ, उहिब्बु मैं पसंद करता हूँ, ठीक है। लुअबा मैं पसंद करता हूँ खेल, लुअबा क्रिकेट, क्रिकेट। तो इसकी समझें कि अरबी अभी कोई नहीं बनी है, इसको हम क्रिकेट ही कहेंगे। उहिब्बु लुअबा क्रिकेट, ता है ये, क्रिकेट। सही है जी। उहिब्बु लुअबा क्रिकेट, उहिब्बु लुअबा क्रिकेट जी, उहिब्बु लुअबा क्रिकेट। इसी तरह मैं वॉलीबॉल पसंद करता हूँ। वॉलीबॉल में आपको पता है कि हम उसमें हाथों के साथ गेंद को हिट करते हैं। तो उहिब्बु कुर्रतल यद, उहिब्बु कुर्रतल यद, हाथों वाला गेंद जो होता है, ये कहते हैं वॉलीबॉल को। उहिब्बु कुर्रतल यद, मैं वॉलीबॉल पसंद करता हूँ। और इसी तरह दीगर खेल भी हैं। उहिब्बु मादा तुहिब्बु अन तलब, आप क्या पसंद करते हैं कि आप खेलें। अय्यु लुअबतिन तुहिब, आप कौन सा खेल पसंद करते हैं। उहिब्बु मैं पसंद करता हूँ कुरतल कदम, मैं फुटबॉल पसंद करता हूँ। उहिब्बु लुअबा क्रिकेट, मैं क्रिकेट का खेल पसंद करता हूँ। उहिब्बु कुर्रतल यद, मैं वॉलीबॉल पसंद करता हूँ। बास्केटबॉल, वो एक आपने देखा टोकरी लगी होती है, उस टोकरी में गेंद डाला जाता है, बास्केटबॉल। तो बास्केट को सल्लतुन कहते हैं। उहिब्बु मैं पसंद करता हूँ कुर्रतल, कुर्रतस सल्ला, ये कुर्रतस सल्ला, यूं सल्ला। ये आप देखते होंगे कि एंड पे ता होती है, लेकिन हम तन शुतु तुन नहीं पढ़ते। हाजरीन मुकर्रम, जब एंड पे वक्फ किया जाता है ना, तो ये जो ता होती है ये हा से बदल जाती है। ये जैसे सल्लतुन है तो सल्लतुन कहेंगे नहीं, सल्लाह कहेंगे। ता भले लगाएं या नुक्ते ना लगाएं, एक ही बात है। नुक्ते लगाएं या ना लगाएं, ये तजवीद का कायदा है और ग्रामर का भी है कि जब आप ता पे वक्फ करते हैं तो ता उड़ जाती है, ता के नुक्ते उड़ जाते हैं, वो हा से बदल जाती है। जैसे जन्नतुन है
تو اگر اس پہ وقف کریں گے تو جنہ پڑھیں گے. طالبتن ہے تو وقف کریں گے تو طالبتن نہیں کہیں گے، طالبہ کہیں گے. تو احب کرۃ السلتی یا کرۃ السلہ، میں باسکٹ بال پسند کرتا ہوں. یہ یہاں تک ہی آج کا ہم حوار رکھتے ہیں، اور ملعب سے کھیل کے میدان سے کچھ ضروری چیزیں جو ہیں کل کمپلیٹ کرنے کی کر لیں گے انشاءاللہ کل کمپلیٹ. اسی سے ریلیونٹ کچھ ووکیبلری کے بھی جملے جو ہے وہ آج کے مفردات میں ہم لکھ لیتے ہیں. تو آئیے آج حصۃ المفردات میں جو چند ہم نے ووکیبلری کے کلمات لکھنے ہیں وہ کیا ہیں وہ لکھتے ہیں. لعبہ کھیل کو کہتے ہیں، آپ نے لکھ لیا ہے. اسی طرح ملعب میدان کو کہتے ہیں، یہ بھی آپ لکھ چکے ہیں. لعبہ کھیل ہے، ملعب میدان ہے، اور لاعب ہم نے لکھا، لاعب لکھا تھوڑی دیر پہلے، بے شک پھر لکھ لیں. لاعب کہتے ہیں کھلاڑی کو، کسی بھی چیز کا کھلاڑی ہو تو وہ لاعب ہوتا ہے. اسی طرح ہاکی ہے یا بیٹ ہے جس سے مارا جاتا ہے، اس کے لیے دو لفظ بولے جاتے ہیں. ایک صوبعان ہے، صوبعان، لیکن بولا یہ زیادہ نہیں جاتا، بولا یہ زیادہ جاتا ہے مدربن. مدربن، مدربن کا معنی ہے ضرب لگانے والا آلہ جس سے ہٹ کیا جائے کسی چیز کو. تو مدربن بلے کو، بیٹ کو بھی کہتے ہیں اور ہاکی کو بھی کہتے ہیں، دونوں چیزوں کو، بیٹ کو بھی کہتے ہیں اور ہاکی کو بھی کہتے ہیں. صوبعان فصیح میں ہے مگر کم بولا جاتا ہے. مستعمل یہ ہے، یہ بھی فصیح ہے، یہ عامیہ نہیں ہے مگر یہ زیادہ بولا جاتا ہے، مدرب. اسی طرح بیٹسمین کو کیا کہتے ہیں؟ بیٹسمین کو، مدرب مارنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جس کے ہاتھ میں مدرب ہوتا ہے، بیٹ ہوتا ہے، ہاکی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ضاربن. ضاربن، ضاربن ہے بیٹسمین. بیٹسمین یا ہاکی کا کھلاڑی جو ہوگا، جو مارنے والا ہے، اس کو کہیں گے ضاربن. جس کے ہاتھ میں مدرب ہوگا وہ ہے ضاربن. اب ہے بولر، بول کروانے والا. تو بول کروانے والے سے مراد ہے بول پھینکنے والا، اس کو کہتے ہیں الرامی. رامی، رامی، الرامی، بولر. بولر، الرامی، بولر. اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے مرمی. مرمی کہتے ہیں، مرمی کہتے ہیں گول کو. گول کو مرمی کسے کہتے ہیں؟ گول کو کہتے ہیں، گول کو. اور اسی سے آگے لکھ لیں گول کیپر جو ہوتا ہے، حارس مرمی. حارس، حارس ویسے لفظ جو ہے یہ بولا جاتا ہے گارڈ کے معنی میں. یہ ہمارے گھر کا گارڈ ہے، ھذا حارس البیت، یہ ہمارے آفس کا گارڈ ہے. ھذا حارس مکتب، یہ فیکٹری کا گارڈ ہے. ھذا حارس مصنع. حارس گارڈ کو بولا جاتا ہے، سیکیورٹی گارڈ کو. تو یہاں بھی گارڈ ہی کا یہی حارس کا لفظ ہی بولا جاتا ہے اس میں بھی. حارس مرمی گول کیپر، چونکہ یہ بھی تو گارڈ کرتا ہے نا، بچاتا ہے، گول ہونے سے بچاتا ہے. جو حارس مرمی ہوتا ہے، گول کیپر گول ہونے سے ڈیفینس کرتا ہے، بچاتا ہے. تو یہ ہو گیا حارس مرمی گول کیپر. آگے چلیں جی. ریفری کو یا امپائر کو کیا کہتے ہیں؟ الحکم کہتے ہیں. الحکم، الحکم یا حاکم. حاکم یعنی جس کا حکم چلتا ہے، جس کا حکم چلتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے. امپائر ویسے بھی آپ کو پتا ہے فیصلہ کرتا ہے، تو فیصلہ کرتا ہے. الحکم ہو یا حاکم ہو، ایک فیصلہ کرنے والا جج ہوتا ہے. جج،
جج یہ نہیں ہے، جج کو قاضی کہتے ہیں، قاضی یہ ہم نہیں لکھ رہے آج، یہ اس کا کھیل کے میدان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو کھیل کے میدان کا قاضی ہے اس کو حاکم یا حکم کہتے ہیں۔ یہ ہے جی امپائر یا ریفری، امپائر یا ریفری کو کیا کہتے ہیں؟ حکم یا حاکم۔ یہ موسٹلی چیزیں جو ہیں اس سے ریلیونٹ ہم نے لکھ لی ہیں، 2-4 چیزیں حوار سے ریلیونٹ رہ گئیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل کمپلیٹ کریں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کے لیکچر نمبر 12 میں فی محاضرتی 12، 12ویں لیکچر میں ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں، ہم نے حصۃ القواعد میں آج فعل ماضی کی 7 اقسام پڑھی، جن میں سے پہلی 4 تو تفصیل کے ساتھ پڑھی ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی شکی، ماضی شرطی، ماضی تمنی۔ ماضی مطلق یہ ہے جس میں گزرے ہوئے زمانہ میں کوئی اس کے معنی میں کوئی شرط نہ لگائی جائے، اس کو کسی شے کے ساتھ قرب و بعد کے ساتھ مقید نہ کیا جائے، تو اس کو کہتے ہیں ماضی مطلق۔ ماضی مطلق کے ساتھ قد لگا دیں تو ماضی قریب بن جاتی ہے، قد ضربا، قد ضربا، قد ضربو، قد ضربت، تو قد نہیں بدلے گا، قد اسی طرح چلے گا، گردان بدلتی رہے گی۔ اسی طرح ماضی بعید، گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا بہت پہلے کیا جانا، بہت پہلے واقع ہونا، اس کے لیے یہ ہے کہ فعل ماضی مطلق کی ہی گردان کے ساتھ کانا کی گردان لگ جاتی ہے، یہ بھی ماضی کی ہی ہوتی ہے۔ جیسے جیسے آگے گردان کا سیغہ بدلتا ہے، کانا کی گردان کا بھی سیغہ بدلتا ہے۔ پھر ماضی استمراری ہے، گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا مسلسل پایا جانا، پاسٹ کنٹینیوس جو ہے یہ بنتی ہے، شروع میں کانا ماضی کی گردان لگے گی، آگے مضارع کی گردان لگے گی، جیسے جیسے مضارع کا سیغہ بدلے گا پیچھے کانا کا سیغہ بھی بدلے گا۔ یہ تھوڑی سی ہیوی ہے، انشاءاللہ کل جب ہم مضارع پڑھیں گے آسان ہو جائے گی ہمارے لیے۔ اس کے بعد ہم حوار فی الملعب میں کچھ کھیل کی باتیں کی کہ کھیل کو کیا کہتے ہیں، لعبتن کہتے ہیں، کھلاڑی کو لاعب کہتے ہیں، کھیل کے میدان کو ملعب کہتے ہیں، اور ہم نے کہا کہ یہ کھیل جو ہے نا لا بدہ ہے، یہ بہت ضروری ہے جسمانی کھیل جو ہے، تاکہ انہا تقوی الجسد وتنشطہ، یہ جسم کو طاقت دیتا ہے اور اس کو ایکٹیو رکھتا ہے۔ آپ کون سا کھیل پسند کرتے ہیں؟ ای لعبۃ تحب، ماذا تحب ان تلعب؟ احب کرۃ القدم، احب کرۃ السلہ، احب کرۃ الید، احب لعبۃ کرکٹ۔ یہ ساری چیزیں آج ہم نے پڑھی ہیں، اور اینڈ پہ ہم نے ووکیبلری کے چند کلمات جو ملعب سے ہی ریلیونٹ تھے معزز سامعین ناظرین وہ پڑھے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس زبان کو سمجھنا آسان کر دے، تاکہ اس کے ذریعے ہم قرآن پاک کی زبان کو سمجھنے کے قابل ہو سکیں، اس کو بولنے کے قابل ہو سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔